بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، جس سے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جنت کا گھر مسجد سے بڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ اور جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا خوش کرنا ہو اور کوئی بری غرض نہ ہو، مسجد میں حلال مال لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ مسجد میں جھاڑو لگانا۔ ایک سیاہ فام عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو کیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہ کی؟ اور پھر آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس پر تکبیر فرمائی اور اس کے لیے دعا کی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا، تو نے کس عمل کو زیادہ فضیلت کا پایا؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجدوں کو خوشبودار رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو جمعہ جمعہ خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ فائدہ جمعہ کی قید نہیں، صرف یہ مصلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دھونی دے دینا اور کسی طرح خوشبو لگا دینا، چھڑک دینا، سب برابر ہے۔ تجارت اور اعلان گمشدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ مسجد میں کوئی چیز کو پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچائے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجد کے نام مناسب امور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے۔ بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں، نہ اس میں کمان کھینچی جائے، نہ اس میں تیروں کو بکھیرا جائے تاکہ کسی کے چبھ نہ جائے، نہ کچا گوشت لے کے اس میں سے گزرے، نہ اس میں کسی کو سزا دی جائے اور نہ اس میں کسی سے بدلہ لیا جائے، جس کو شرع میں حدود قصاص کہتے ہیں، اور نہ اس کو بازار بنایا جائے۔ جماعت کے لیے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں۔